چھوڑ دے اس سے بڑا کوئی بے وفا نہیں. اس کے بعد جو ساتھ چھوڑے وہ بھی وفادار نہیں, اور جو قبر کے اندر تک ساتھ جائے اس سے بڑا وفادار کوئی نہیں. لیکن انسان ہائے رے انسان سب سے بڑے بے وفا سے سب سے زیادہ وفا کرتا ہے انسان. جو سب سے بڑا بے وفا ہے اس سے سب سے زیادہ وفا کرتا ہے, اور جو سب سے زیادہ با وفا ہے اس سے سب سے زیادہ بے وفائی کرتا ہے انسان. وہ تین دوست کون ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دوست تمہارا مال ہے, دوسرا دوست تمہارے رشتہ دار ہے, تیسرا دوست تمہارے اعمال ہے. پہلا دوست ادھر آنکھ بند ہوئی, آنکھ ادھر بند ہوئی, شریعت کا قانون آ گیا, مال تیرا نہیں وارث ہوگا. ساتھ چھوڑ دیا, تجوری کا تجوری میں رہا, بینک کا بینک میں رہا, زمین کے جو جائیداد کے پرچے تھے نام آپ کا ہے, ملکیت آپ کی نہ رہی, بیٹوں کی ہو گئی, بیٹیوں کی ہو گئی, رشتہ داروں کی ہو گئی. موت کے بعد سب سے پہلے جس نے ساتھ چھوڑا وہ مال تھا, اور ہم نے اللہ کے لیے, ہم نے مال کے لیے جس اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چھوڑا یہ مال ہی تو تھا, رسول اللہ کی نافرمانی کی یہ مال ہی تو تھا, اور اس نے سب سے پہلے ہمیں چھوڑ دیا. پھر آقا فرماتے رشتہ دار قبر تک جاتے ہیں واپس لوٹ آتے ہیں, انہوں نے بھی ساتھ چھوڑا. جسے اعمال کہتے ہیں وہ قبر کے اندر تک جاتے ہیں, لیکن ہم نے آج اعمال کو چھوڑ دیا. مال کے لیے رات دن دوڑ دھوپ ہے, مال کے لیے رات رات پر جگ بھی سکتے ہیں, مال کے لیے صبح کو اٹھ بھی سکتے ہیں, مال کے لیے کسی سے رشتہ داری توڑ بھی سکتے ہیں, مال کے لیے اللہ اکبر باپ بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا بھی کر سکتا ہے, لیکن اعمال کی کوئی فکر نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اپنے خاندان کے لوگوں سے فرمایا, اللہ اکبر کسی ایرے غیرے سے نہیں, اپنے خاندان کے لوگوں سے ارشاد فرمایا عمل کرو عمل کرو عمل کرو, اس لیے کہ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا. اے بنو ہاشم کہیں قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لے کر کے آئیں اور تم صرف نسب لے کر کے آؤ, اس لیے کہ جس کو عمل پیچھے کر دے گا اس کو نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی بات کی اپنے خاندان والوں سے, لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کا اثر انہوں نے کیا لیا. پھر بنو ہاشم اور اہل بیت کی شان یہ ہوئی کہ ہر دور میں ان سے بڑا عمل کرنے والا دنیا کی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. آج عمل سے زندگی دور ہے اور کوسوں دور ہے. کتنی افسوس کی بات ہے, آج ہم یہ بات کہتے ہیں کہ دشمنان اسلام اسلام کے حوالے سے دوسری قوموں کو اسلام کے قریب نہیں آنے دے رہے, دور کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں دوسروں کو دور کرنے کا اتنا افسوس نہیں ہے, ہم تو خود اسلام سے دور ہوئے. ہماری زندگی میں اسلام کہاں ہے؟ نام عبداللہ ہے, عبد الرحمن ہے, غلام مصطفیٰ ہے, غلام مرتضیٰ ہے, غلام حسین ہے. دین کہاں ہے اپنی زندگی میں؟ صرف جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے آ کر کیا ہم کامل مومن ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو نماز ترک کرتے دیکھو, جس کو نماز چھوڑتے دیکھو, اس کو کبھی اپنے بازو میں بیٹھنے مت دینا, کیونکہ اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے. ایک مقام پر سیدنا ابو ہریرہ کو نصیحت کرتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا, ابو ہریرہ جو جماعت اور جمعہ چھوڑ دے اس کی صحبت میں کبھی مت بیٹھنا, اس لیے کہ جس نے جماعت اور جمعہ چھوڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ لعنت کرتا ہے, اور جماعت اور جمعہ چھوڑنے والے نے اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار کر اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے. فرمایا اسی لیے اس کی صحبت میں مت بیٹھنا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, جو جماعت چھوڑ دے, میرے آقا اس کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کو بیٹھنے سے منع کر رہے ہیں, تو جنہوں نے سرے سے نماز ہی چھوڑ دی ان کا انجام کیا ہوگا؟
اور یہاں ہم یہ سوچ کر کے بیٹھے کہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، ہمیں بخشوانے کے لیے تو میں اکیلا، بخشوانے کے لیے تو اتنی بڑی بڑی ہستیاں. ارے بخشوانے کے لیے بڑی بڑی ہستیاں ضرور ہے، لیکن تیرے دامن میں کیا ہے یہ تو دیکھ. بدعمالیاں انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، بدعمالیاں انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، اور اسلام میں عمل کی اہمیت ہے.